ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بھی بریفنگ دی اور ایک کمپریہنسو جو الیکٹورل ریفارمز ہیں جن کے ذریعے ہم ایک یہ حق دینا چاہتے ہیں ورسز پاکستانیز کو ووٹ کا اور الیکشنوں میں پاکستان کے اندر الیکٹرک ووٹنگ لانا چاہتے ہیں اس کے متعلق اپڈیٹ کیا اور ہمیں امید یہ ہے کہ 15 جولائی تک انشاءاللہ ہم یہ جو الیکٹرک ووٹنگ کا نظام ہے وہ ہم مکمل طور کے اوپر تیار کر پائیں گے۔ کابینہ کو گزشتہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اب تک کابینہ کے 141 اجلاس ہوئے ہیں جن میں 3776 فیصلے کیے گئے۔ ان میں 3444 یعنی تقریباً 91% 91% جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے، 66 کے اوپر جو عمل ہے وہ جاری ہے اور 123 ایسے فیصلے ہیں جن پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی ہے اور 142 فیصلے مفاہمتی یادداشتوں سے متعلق ہیں یا معاہدوں سے متعلق ہیں جو کہ کابینہ نے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف وزارتوں میں متعلقہ زیر التوا فیصلوں سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ اس وقت جو ایک آؤٹ پور ہے پاکستان میں ٹورزم کا اور ناردرن ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن جو گلگت کی اسپیشلی فلائٹس ہیں ان میں آپ کو کافی پرابلمز آتی ہیں کیونکہ وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ آل ویدر ایئرپورٹ نہیں ہے، سارے موسموں کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے سکردو کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ سکردو اور گلگت بلتستان جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آل ویدر ایئرپورٹس بنایا جائے اور سول ایویشن کو وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک پورا منصوبہ لے کے آئیں جس کے ذریعے ان ایئرپورٹس کو جو ٹورزم کے متعلق ہیں ان کو ہم آل ویدر ایئرپورٹس بنائے جا سکیں اور ان میں گلگت اور سکردو ایئرپورٹ جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے یہ سول ایویشن ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کو جہازوں میں اتارنے اور چڑھانے کے جو انتظامات ہیں ان میں خاطر خواہ بہتری لانے کی ضرورت ہے اور انہوں نے اس میں تاکید کی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کارروائی کریں اور جو معذور افراد ہیں ان کی جو بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ ہے اس کو آپ اس کو غور سے دیکھیں اور کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں بہتری کے لیے شفاف اور قابل اعتماد ٹیسٹنگ نظام لانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ سروس جب شروع کی ملازمتوں میں تو اس میں بہت سارے جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں وہ معیار کے مطابق نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ایک گلا پیدا ہو رہا تھا کہ ٹیسٹنگ سروسز ٹھیک نہیں ہیں۔ لہٰذا اب اس میں ارباب شہزاد صاحب کو، شفقت محمود صاحب کو، لا منسٹر صاحب کو اور مجھے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 4 ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ جو ٹیسٹنگ سروس کا نظام ہے اس کے اوپر ایک پورا ہم کام کریں گے۔ اس میں ٹیکنالوجی لانا بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ آخر جو پیپر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سا پیپر ہوگا، اور پیپر بنانے والے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ خود علم نہ ہو کہ کس اسٹوڈنٹ کو کیا پیپر آئے گا۔ تو اس قسم کا ایک نظام ہمیں وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہم جو ہے وہ لا سکیں۔ چیئرمین سی ڈی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ گرین ایریاز کے تحفظ اور وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ دیں۔ وزیر اعظم جب سے پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا ہے ان کا بہت ایمفیسس رہا ہے، بہت ان کا زور رہا ہے کہ گرین ایریاز کے اوپر تعمیرات نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں ہم نے کئی 100 کنال زمینیں کینسل کی ہیں اور جو آرگنائزیشنز کو ملی تھیں لیکن وہ گرین ایریا کے اوپر تھی، اور جو ڈیمارکیشن ہے اسلام آباد کے اندر گرین ایریا کی اس کو انشور کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی شہروں میں بھی وزیر اعظم صاحب کا جو ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ گرین ایریاز ہمارے ختم ہو جائیں اور کنکریٹ کے ہم پورے جنگل کھڑے کر دیں، جیسے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے اور کراچی میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے اسی طرح سے بغیر پلان کے ہر جگہ کے اوپر کنکریٹ کی بلڈنگز کھڑی کر دیں۔ اس سے ایک پورا ہمارا شہری نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو کے رہ گیا۔ اس کو بحال کرنا مشکل ہے لیکن اس کو لانا ضروری ہے۔ وفاقی وزراء مملکت اور دیگر شخصیات کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے نظام کا اثر و جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ رپورٹ آئی ہے کہ کئی حکومتی اکابرین جن میں صوبائی
جو ہمارے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور وفاق میں بھی وہ پروٹوکولز زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں خود صرف رات کو اس لیے نہیں نکلتا، کھانوں پہ نہیں جاتا، شادیوں پہ نہیں جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ایک ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سختی سے ہدایت کی ہے اور تمام متعلقہ محکموں کو بھی بتا دیا گیا ہے اور تمام وزراء کو اور گورنرز کو اور جو صوبائی ہمارے اکابرین ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں، اور جہاں پر بھی ایکسیسو پروٹوکول ہوگا وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے. لہٰذا اور میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ اوور آل پروٹوکولز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. سیکیورٹی کی کچھ ایسے البتہ ضرور ہیں جن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ علیحدہ لیے جائیں گے، لیکن پروٹوکولز میں کمی جو ہے وہ لانی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جھنڈا لہرانے کے ہمارا جو فلیگ ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور فلیگ ایکٹ کے تحت جو وفاقی وزراء ہے صرف انہی کو ہی جھنڈا لگانے کی اجازت ہے، اور باقی جن کو پروویژن دی گئی ہے صرف وہی جھنڈا استعمال کریں. اور اس حوالے سے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ایک تفصیلی پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایک تفصیلی پالیسی جو ہے وہ لے کر کے آئے گا. ایک بہت بڑے جو فیصلے کے ذریعے جو کابینہ نے سول ایویشن اتھارٹی آرڈیننس 2021 اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی آرڈیننس 2021 کی منظوری دی ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سول ایویشن کو ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیا گیا ہے اور ایئرپورٹس کے اوپر سروسز کے لیے ایک علیحدہ باڈی بنے گی. ابھی تک یہ اکٹھے تھے سول ایویشن، اس کی وجہ سے ریگولیٹری باڈی اور سروسز باڈی اکٹھی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر جس قسم کا ایک سسٹم ہونے چاہیے وہ اس طرح کے نہیں ہو سکے. سو اس کو علیحدہ کرنے کی ضرورت تھی، اس کو علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک میں سمجھتا ہوں ایئرپورٹس کے نظام میں کافی بہتری آئے گی. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SCCP کے حوالے سے 30 جون 2021 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے RSM اویس حیدر لیاقت نعمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مقرر کیا گیا. اس کے ساتھ جو ایک اور بہت ہی اہم معاملہ جس کے اوپر بڑے طویل عرصے سے بات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اس کے اوپر بہت کین ہیں اور بڑا انہوں نے اس کے اوپر ہمیشہ زور دیا ہے، وہ فاٹا میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان کے اندر جو 3G اور 4G کی سہولت ہے اس کے اوپر ایک بہت ان کی پالیسی ہے کہ اس کو دیا جائے. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو A کلاس میں اضلاع شامل ہیں فاٹا کے، ان تمام میں 3G اور 4G کی سروسز دے دی گئی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ جہاں پر یہ سہولیات ابھی تک نہیں دی گئیں وہاں پر اس کے فوری ان کو پہنچانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر افغانستان کا معاملہ ہے یا وہ تو معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی جو ہماری پاپولیشن ہے اتنی بڑی اس کو ہم ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اتنی بڑی سہولت سے استفادہ ہی نہ کرنے دیں، کیونکہ انٹرنیٹ تو اب بنیادی حق ہے. سو وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے کہا ہے کہ ترجیحی اقدامات اٹھائے جائیں اور اگر کوئی سیکیورٹی سچویشن کہیں پہ بنے گی تو وہ پھر وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے گا. لیکن جنرلی ان تمام علاقوں کو 3G اور 4G کی سہولت دینا جو ہے اس کا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ان کو ملے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیف سٹی اتھارٹی ایکٹ 2021، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری مینٹیننس آف پبلک آرڈر 2019، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیکیورٹی آف ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ساؤنڈ ریگولیشن ایکٹ، یہ تمام جو ہیں یہ CCLC کو یعنی کابینہ کی جو کمیٹی ہے لیجسلیشن کی اس کو بھیج دیے گئے ہیں. اب وزیر مذہبی امور نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اسلام آباد میں جتنے مدارس اور مساجد ہیں ان کے جو امام ہیں اور ائمہ کرام ہیں ان کو بھی KP کی طرز کے اوپر ماہانہ مشاعرہ دیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ اس تجویز کو دیکھ کے اس کے اوپر آگے چلنے کی ضروری ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری انفارمیشن ایکٹ آف 2019 ٹیمپریری ریزیڈینشل ایکٹ پر غور کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے CCLC میں.
بلوچستان میں پیمرا کونسل آف کمپلینٹس بلوچستان کے ممبران کی منظوری دی گئی ہے. سحر زریں بندیال کو پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور میں تعینات کیا گیا ہے ممبر کمپلینٹ کے طور کے اوپر. سی ای او پاکستان جیم اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کمپنی کی تعیناتی کا اور ای او بی آئی کی جو چیئرمین ہے ان کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. کورونا ویکسین کی ایک ویسے یہ کورونا ویکسین کی پہلے یہ ہمارے ہاں جو چل رہی ہے اس کی کونوینڈیشیا اس کا جو سالٹ ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے 12,186 روپے 3 ڈوزز کی. اسی طرح جو صوبائی ہمارے این سی او سی کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کابینہ کو کورونا صورتحال کی وبا کے بارے میں بریفنگ دی ہے اور انڈین ویرینٹ کے پھیلاؤ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. کابینہ نے جو ابھی اکانومسٹ نے جس طریقے سے پاکستان کو دنیا کے 3 ان ممالک میں شامل کیا ہے جنہوں نے سب سے افیکٹو رسپانس دیا ہے کرونا کا، جس میں نیوزی لینڈ شامل ہے، ہانگ کانگ شامل ہے اور اس کے بعد پاکستان شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 3 ممالک نے نیوزی لینڈ اور پاکستان نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو جو کرونا کا جو مقابلہ ہے وہ کیا ہے، اور جس طریقے سے جو ہم نے اقدامات لیے ہیں ان کو اکانومسٹ نے سراہا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم جو کابینہ ہے اس نے این سی او سی کو مبارکباد دی ہے اس اہم کامیابی کے اوپر. کابینہ نے وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کی ملکیت میں ملک کے طول و عرض میں واقع اراضی کے بہتر انتظام اور ان کو بہتر بروکار لانے کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے قانون کی اصولی منظوری دی ہے. یہ قانون بہت اہم ہوگا. اس کے نتیجے میں جو وفاق کی جو تمام پراپرٹیز ہیں ان کو اس اتھارٹی کو دیا جا سکے گا اور یہ اتھارٹی ان پراپرٹیز کو آگے جو کمرشلی ڈسپوز آف کرنے کا پلانز جو ہے وہ کر سکے گی، کیونکہ اس وقت اربہ روپے کی پراپرٹیز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر قبضے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں لائی جا رہی، ان کو ایک طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے. پاکستان بیورو آف شماریات میں ممبر سپورٹ سروسز کی تعیناتی کے حوالے سے تعیناتی کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ اس کی جو قانونی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور ری اپوائنٹمنٹ کے لیے اشتہار آنا ضروری تھا. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اسی طرح سے کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 18 جون 2021 کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 24 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اسی طرح کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. کابینہ نے بجٹ کی تیاری کے دوران ٹیرف کے ضمن میں آنے والی بے قاعدگیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اشیاء پر لاگو ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے نیشنل ٹیرف پالیسی بورڈ کے فیصلوں کی جو منظوری ہے اس میں جو آئٹم تھا ہمارا گاڑیوں سے متعلق یا سی بی اس کو منظوری دے دی ہے. باقیوں کے لیے 1 ہفتہ ڈیلے ہوگا. کل انشاءاللہ آٹو پالیسی کے اوپر جو منسٹر انڈسٹریز ہیں وہ اعتماد میں لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی کہ گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں ایک سبسٹینشیل کمی آپ کو نظر آئے گی. اسی طریقے سے جو ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت ڈیٹ ریلیف جو ہمیں دیا گیا ہے G20 نے پاکستان کا 1.121 ارب روپے کا جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈیول کر دیا ہے اور 1.05 ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں مل جائے گا. لہذا 3.7 ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ اس میں قرضوں کی جو ری شیڈیولنگ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں ملے گا. اسی طریقے سے جو ہمارا یہ اس سال کا جو بھی تو تازہ جو انڈیکس آیا ہے پی بی ایس کا اس میں یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ پاکستان میں
جو قیمتوں میں استحکام نظر آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں استحکام جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ٹوٹل جو بہت بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ایک ڈیکیڈ میں 10 سال میں پہلی بار ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب اس وقت نہیں ہے اور ہم اس وقت $20 بلین کا لاس تھا جب پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، ہم $20 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اوپر کھڑے تھے۔ آج الحمدللہ صرف 3 سال کے عرصے میں وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری امپورٹس ہیں ان میں اب اضافہ ہو رہا ہے، $1 بلین کی مشینری جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے اور اگلے سال $2 بلین کی مشینری جو ہے وہ آئے گی۔ ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ تقریباً اس وقت اپنے آرڈرز کے اوپر 100% بک ہے۔ 2023 تک ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس سے زیادہ بنانے کی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو ایک ریسرجنس ہوئی ہے ہمارے ہاں ایکسپورٹس کی۔ جو ہمارے فارن ریزروز ہیں اس وقت وہ بھی ماشاءاللہ بڑے استحکام کے اوپر ہیں۔ $5.7 ارب کا فارن ریزرو اس وقت اسٹیٹ بینک کا ہے اور $700 ملین روشن ڈیجیٹل پاکستان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں $116 ارب زیادہ جو قرضہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ٹرف کا جو پروگرام ہے اور لانگ ٹرم کا جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں $300 ارب مزید پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا اور یہ سارا پیسہ ظاہر فیکٹریاں لگنے میں لگ رہا ہے، سارا پیسہ جو ہے اس کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان ساری چیزوں سے استفادہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ $4.7 ٹریلین کا ٹیکس کلیکشن ہے جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ہے اور یہ بھی ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اگلے سال کے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں اور امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ یہ آج کا کچھ تھا کابینہ کا اجلاس کے حوالے سے۔ آپ سوالات میں کوئی ہے تو بتا دیجیے۔